اس دور میں ایک اہم مسئلہ، جو کہ اگر آگے بڑھ کر یہ کہا جائے کہ وہ اس کو مسئلہ بنا دیا گیا ہے کہ انسانی آبادی بے تحاشا اس کے اندر بڑھ رہی ہے، اضافہ کر رہی ہے، اور ان کی ضروریات کی تکمیل کے وسائل بھی بہت محدود ہے، بہت کم ہے، تو جسے کہ فیملی پلاننگ کہا جاتا ہے کہ ہم دو ہمارے دو. تو مفتی صاحب یہ تصور بہت عام ہو رہا ہے، تو مفتی صاحب میں چاہتا ہوں کہ آپ اسلامی نقطۂ نظر سے اس پر روشنی ڈالیے. بہت ہی اہم سوال ہے آپ کا، اور آپ نے جس ٹاپک کا انتخاب کیا ہے، جس ٹاپک کو چنا ہے، بہت ہی اہم ہے آج کے دور میں. دیکھیے، اس سلسلے میں اسلام کا تصور یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رزاق ہے، اور قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وہ الرزاق ذو القوۃ المتین، کہ اللہ تبارک و تعالی رزق بھی دیتے ہیں اور وہی پیدا بھی کرتے ہیں. اور جس طرح انسانی آبادی بڑھتی چلی جاتی ہے، اسی لحاظ سے رزق کے وسائل میں بھی اضافہ ہوتے چلے جاتا ہے، اسے ذرائع میں بھی اضافہ ہوتے چلے جاتا ہے. ہم انسانوں کو بھی دیکھیں کہ اگر کسی کارخانے میں ملازمین بڑھاتے ہیں، اگر افراد بڑھاتے ہیں کسی کارخانے میں، تو اسی لحاظ سے اس کے لیے ذرائع بھی، اس کے لیے وسائل بھی فراہم کرتے ہیں. تو جب انسانوں نے اس چیز کا لحاظ کر رکھا ہے کہ تعداد بڑھ رہی ہے، تو اسی لحاظ سے اس کے لیے وسائل فراہم کر رہے ہیں، تو کیا خالق کائنات جو دونوں جہان کا پالنہار ہے، جو ہر جاندار کو رزق پہنچانے والا ہے، تو کیا وہ اس چیز کا لحاظ نہیں رکھے گا؟ اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. تو اس لیے اسلام کا تصور یہ ہے کہ یہ خاندانی منصوبہ بندی کرنا، یعنی فیملی پلاننگ کرنا باضابطہ، یہ شریعت کے روح سے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، اور یہ سماج کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور شریعت کے روح سے بھی نقصان دہ ہے، کیونکہ اس سے افراد کی کمی ہوتی ہے، اور جن کی محنتوں سے، یعنی جن نوجوانوں کی محنتوں سے ملک ترقی کرتا ہے، ان کے بڑے پیمانے پر کمی ہوتی چلی جائے گی. اور یہ کوئی فرضی بات نہیں ہے، بلکہ آج مغرب کا تجربہ ہمارے سامنے ہے. یورپ میں، فرانس میں، جتنے بھی یورپی ممالک ہیں، ان تمام میں افرادی قوت کی بڑے پیمانے پر کمی ہو گئی ہے، اور پاپولیشن ان کی گھٹ رہی ہے، اور وہ تارکین وطن کا استقبال بھی کرتے ہیں. یہاں تک کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چین نے بھی فیملی پلاننگ کو بہت ہی قوت کے ساتھ اس نے شروع کیا تھا، لیکن آج یہ تمام ممالک اس سے توبہ کر چکی ہے. کس ممالک سے صاحب؟ جیسے کہ یورپ ہو گئے، فرانس ہو گیا، چین ہو گیا، تمام ممالک اس سے توبہ کر چکی ہے، اور آنے والی نسل کو، نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ بچہ پیدا کریں، اور یہاں تک کہ وہ زیادہ بچہ پیدا کرنے والے ماؤں کو انعام دیا جا رہا ہے. لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ اللہ کے فطری نظام سے بغاوت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیملی پلاننگ کا نظام خود رکھا ہے. اب دیکھیں کہ کسی کے یہاں ایک بچے پیدا ہوتے ہیں، کسی کے یہاں دو